بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارے لیے بہت بڑی سعادت کی بات ہے کہ ایک تو الحمدللہ رمضان کے اندر جو دورہ تفسیر کروایا گیا خواتین کو، اس کے ختم پر، اس کی تکمیل پر دعا ہو رہی ہے، اور اس میں بھی ہمارے لیے سب سے بڑی سعادت کی بات یہ ہے کہ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں حضرت اقدس عارف باللہ شاہ حضرت مولانا جلیل احمد اخن صاحب دامت برکاتہم العالیہ، جو میرے بھی شیخ ہیں، اور شہید حضرت مولانا بلال شہید رحمۃ اللہ علیہ ان کے بھی شیخ تھے۔ تو یہ ہمارے لیے بہت بڑی سعادت کی بات ہے کہ رمضان کے اس مبارک مہینے میں، ان مبارک گھڑیوں میں ہمیں یہ سعادت نصیب ہو رہی ہے کہ ہم حضرت کے ملفوظات سے اور حضرت کی دعا سے ہم مستفید ہوں گے، اور حضرت کی دعا میں ہماری دعا شریک ہوگی۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ رمضان کے اندر ہمارے لیے بہت بڑی سعادت کی بات ہے، اور اس وجہ سے ہمیں جتنا ہو سکے پوری توجہ کے ساتھ ہم نے بات سننی ہے، اور دعا کے اندر بھی پوری دل جمی کے ساتھ، اور اس یقین کے ساتھ کہ انشاءاللہ یہ جو ہماری آج ہم دعا کر رہے ہیں یہ اللہ کے ہاں ضرور قبول ہوگی۔ تو ہم اپنی سعادت اس کو سمجھیں کہ اللہ تبارک و تعالی، اور یہ ظاہر سی بات ہے حضرت کے پاس جانا اور وہاں پر جا کر، ظاہر سی بات ہے وقت یا پھر رمضان کے ان دنوں میں بڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن اللہ نے ہمیں ایک آن لائن ایک یہ سہولت عطا فرمائی ہے کہ چند گھڑیاں ہمیں سعادت کی صحبت نصیب حضرت کی صحبت نصیب ہو رہی ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے لیے رمضان کے اندر بہت بڑی سعادت اور بہت بڑی خوش قسمتی ہے۔ تو بہرحال اس وجہ سے صرف گزارش یہ کرنی ہے کہ پوری توجہ کے ساتھ، پوری دل جمی کے ساتھ حضرت کی بات کو بھی سنیں، اور پھر دعا بھی پوری دل کے خلوص کے ساتھ اور اس یقین کے ساتھ کہ انشاءاللہ یہ جو دعا ہو رہی ہے اللہ کے ہاں ضرور قابل قبول ہوگی انشاءاللہ، اور ہماری جو حاجتیں ہیں، ہماری ضرورتیں ہیں دنیا اور آخرت کی، اللہ تبارک و تعالی ان کو ضرور قبول فرمائیں گے۔ تو اب میں حضرت ہی سے درخواست کروں گا کہ حضرت ہمیں اپنے ملفوظات سے بھی نوازیں اور پھر دعا بھی فرمائیں۔ اللهم صل على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر قال النبي صلى الله عليه وسلم القرآن حجة لك أو عليك أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللہ صدق رسولہ النبی الکریم۔ میرے محترم بزرگ اور دوستوں اور میری ماں بہنوں بیٹیوں، اللہ تعالیٰ کا فضل عظیم ہے، آپ حضرات نے دورہ قرآن مجید، دورہ تفسیر مکمل کیا ہے، اور آج اس کی انشاءاللہ اختتامی مجلس اور دعا ہے۔ رمضان مبارک کا تو ویسے قرآن مجید سے بڑا خاص تعلق ہے۔ رمضان اور قرآن ایک دوسرے کے لیے لازم ملزوم ہے۔ قرآن کا جہاں ذکر آئے گا تو رمضان کا ذکر لازم ہے، کیونکہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ابتدا ہی ليلۃ القدر سے ہو رہی ہے، اور ليلۃ القدر رمضان میں ہوتی ہے۔ اور جب رمضان کا وقت آئے گا، وقت ذکر آئے گا، تو شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا تعارف قرآن سے کرایا جا رہا ہے۔ یہ لازم ملزوم ہے رمضان اور قرآن، اس لیے حدیث شریف میں آتا ہے دونوں سفارشی ہوں گے۔
یشفعان، روزہ کہے گا دن میں میں نے آپ کے لیے اللہ مشقت کرائی، قرآن کہے گا میں نے رات کو آپ کے لیے مشقت کرائی۔ فیشفعان، اس میں آتا ہے اللہ ان کی سفارشوں کو قبول فرمائے۔ پھر رمضان کے مہینے میں سب سے اہم مشغلہ جو ہے وہ قرآن مجید ہے، اہم عبادت اور مشغلہ قرآن مجید۔ رمضان کی ساعات میں تفسیر پڑھنا اور تفسیر کرنا بڑی نعمت عظمیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، حضرت سید انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضرت فرماتے ہیں کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ حضرت مولانا سید محمد انور شاہ کشمیر رحم اللہ، بہت بڑا نام ہے، یعنی ان کو دیکھ کر ہی کہا گیا تھا کہ علماء دیوبند کی جماعت ایسے لگتا ہے صحابہ کی کوئی جماعت پیچھے رہ گئی۔ اللہ نے ان کو بہت نوازا تھا، حافظہ بھی عجیب دیا تھا اور تقویٰ للہیت بھی عجیب، عظیم آدمی تھے۔ ان کا ذکر ہو گیا تو تھوڑی سی میں بات بتاتا جاؤں۔ ہمارے یہاں جو یہ ادارہ جہاں بہاول نگر میں اس وقت بیٹھا ہوں اور گفتگو کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، یہ ادارہ جو ہے حضرت مولانا سید محمد بدر عالم میٹھی رحمۃ اللہ علیہ کا ادارہ ہے، اور ان کے حکم سے حضرت والد صاحب مولانا نیاز احمد صاحب اپنی ترکستانی یہاں آئے تھے اور رہے تھے۔ تو حضرت سید انور شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے خاص شاگردوں میں چند شاگرد ہیں وہ بہت معروف ہیں۔ ان میں حضرت بدر عالم میٹھی رحم اللہ ہے، دوسرے حضرت مولانا سید محمد یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ ہے، اور تیسرے حضرت مولانا ادریس صاحب کاندلی رحمۃ اللہ علیہ، بڑے ان کے معروف شاگردوں میں سے۔ تو حضرت کے بہت شاگرد ہیں، یہ حضرت کے خاص شاگرد ہیں۔ تو حضرت ٹرین میں سفر فرما رہے تھے، حضرت انور شاہ صاحب کشمیر، حضرت کے چہرے پر اتنے انوارات ہوتے تھے کہ اپنے چہرے پر کپڑا رکھتے تھے، دیکھنے والا مبہوت ہو جاتا تھا، شاہ صاحب مبہوت ہو جاتا تھا۔ تو ٹرین میں وہ بھی اس طرح کپڑا جھکا کر چہرے پر گھونگھٹ جس طرح خواتین کرتی اس طرح کر رکھ، اس طرح بازار باہر نکلا، ٹرین میں بیٹھے ہیں اور حضرت سید بدر عالم میٹھی رحمۃ اللہ علیہ خدمت کے لیے ساتھ، اور ٹرین میں ہوا بھی چلتی ہے، وہ باہر کھڑکی سے تو چہرہ بار بار کپڑا اتر جاتا، تو دو خواتین بیٹھی تھی دوسری طرف، تو ان کی بار بار نظر پڑ رہی تھی۔ انہوں نے آ کر ان سے کہا سید بدر عالم میٹھی رحمۃ اللہ، یار یہ تو فرشتہ ہے، یہ جو بیٹھا ہے تو فرشتہ معلوم ہوتا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم پان پیش کرنا چاہتی ہیں، حضرت کے لیے پان ہے جو انہوں نے بنائے ہوں گے، پان پیش کر دی۔ تو حضرت سید بدر عالم میٹھی رحمۃ، حضرت پان نوش فرماتے تھے، تو تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد جب آدھا گھنٹہ 15 منٹ آدھا گھنٹہ بعد پان، یہ ہماری طرح کے پان نہیں ہوتے بزرگ جو کھاتے ہیں، ایسے پان نہیں ہوتے، بالکل چھوٹا سا پان ہوتا ہے۔ یہ میں نے حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ عارفی کے ہاں دیکھا، بالکل چھوٹا سا، یعنی ایک پان کا چوتھا حصہ ہوتا ہے وہ جو لوگ کھاتے ہیں بس، اور تھوڑی سی چھالیاں ہوتی ہے، ہماری طرح نہیں کہ پورا گال بھر لیں، ایسا نہیں ہے۔ وہ زیادہ 15-20 منٹ کے بعد وہ حضرت نے ایسے پان کا کہا تو حضرت نے وہی پان دے دی۔ اچھا وہ خواتین اسٹیشن پر اتر گئی، حضرت نے بھی 2-4 لقمے لیے تو فوراً تھوک دیا اور فرمایا کہ یہ نے کون سا پان مجھے دیا؟ کہا کہ حضرت وہ کوئی خواتین تھی اور وہ انہوں نے کہا تھا کہ عزت میں پیش کرے تو میں نے دے دیا۔ کہا کہ انور شاہ کا معدہ جو ہے مشکوک مال کبھی ہضم نہیں کرتا،
یہ حالات، یہ ایسی چیزیں ان حضرات کی طبیعت بن چکی کہ ہم کوئی ایسی چیز کھائیں جو ہماری طبیعت کے موافق نہ تو قے ہو جاتی ہے۔ علت حرمت کی جو مانوی چیز ہے، ان حضرات کے لیے یہ طبیعت بن چکی مانوی چیز ہے۔ علت حرمت کو پہچاننا آسان نہیں ہے، لیکن مانوی چیز، جس طرح حضرت مجدد ملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ رمضان آنے اور جانے کا میرے دل کو پتہ چل جاتا، میرا دل کہہ دیتا آج رمضان شروع ہو گیا، میرے دل کہتا آج رمضان چلا گیا۔ چاند دیکھنے کی خبر آئے نہ ہے، کہتے میرا قلب پہلے خبر دے دیتا ہے کہ بھائی کیا چیز چلی گئی اور کیا چیز آ گئی۔ بہرحال حضرت عجیب بات فرماتے ہیں اس آیت کے تحت، جو حضرت نے شرح بخاری میں فیض الباری 4 جلدوں میں حضرت سید انور شاہ صاحب کی تقریر ہے، جو حضرت مولانا سید بدر عالم میٹھی رحمہ اللہ نے مرتب کی ہے۔ حضرت کی 2 کتابیں بڑی مشہور حضرت میٹھی، ایک یہ اور دوسری معرف السنہ، ترجمان السنہ۔ ترجمان السنہ کا اکثر حصہ بھاون نگر میں لکھا گیا اس ادارے کی بات ہے، بدر والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا۔ اس میں حضرت لکھتے ہیں کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اس آیت کے تحت کہ قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے کہ ہر طبقے کا آدمی، ہر سطح کا آدمی، اب وہ عوام میں سے ہو، خواص میں سے ہو، عوام میں سے کم عقل والا ہو، زیادہ عقل والا ہو، جوان ہو، بوڑھا ہو، مرد ہو، عورت ہو، حواس میں عالم ہو، غیر عالم ہو، ولی ہو، کوئی بھی ہو، فرماتے قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے کہ قرآن مجید ہر استفادہ کرنے والے کو اس کے فہم کے مطابق فیض پہنچاتا ہے۔ ہو نہیں سکتا کہ قرآن مجید کو کسی نے سمجھنے کی کوشش کی ہو اور وہ چاہے بہت تعلیم یافتہ نہیں، بالکل عوام میں سے ہے، وہ بھی ایک بہت بڑا حصہ قرآن کے فیض کا اور قرآن کی برکات کا اور انوارات کا لے کر اٹھتا ہے۔ اور جو جتنا جتنا اللہ نے جس کو فہم دیا ہے وہ اتنا اونچا چلا جاتا ہے۔ اور پھر وہ ائمہ مجتہدین بھی ہیں جو ایک ایک آیت سے سینکڑوں مسائل جنہوں نے مستنبط کیے، ہر ایک کی اپنی پرواز ہے، ہر ایک کو موتی ملتے ہیں، یعنی ایسا سمندر ہے اس میں اترتے ہی موتی شروع ہو جاتے ہیں۔ دوسرے سمندروں میں تو بہت نیچے جانا پڑتا ہے، پھر جا کر ایسا کام ہوتا ہے، لیکن یہ ایک ایسا سمندر ہے قرآن مجید کہ کنارے سے ہی موتی شروع ہو جاتے ہیں، لمبا چوڑا کام نہیں ہے، کنارے سے موتی شروع ہو جاتے ہیں، اور ہر ایک اپنے ہمت کے مطابق موتی لیتا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ، جن کو پیغمبر السلام نے فرمایا غزوہ تبوک کے موقع پر، وہ جب آپ تبوک میں گئے تو علی کو پیچھے خاندان کی نگرانی کے لیے چھوڑ کر گئے تھے، اور آپ نے فرمایا تھا انا مدینۃ علم وعلی بابھا، میں شہر ہوں اور یہ علی دروازہ ہے، جس سے آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علمی مقام کا اندازہ کر سکتے ہیں۔ فرمایا کرتے تھے، کسی نے کہا، حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، بخاری کی حدیث ہے کہ آپ کے پاس اتنا زیادہ علم ہے تفسیر کا اور اس کا، کیا اللہ کے رسول لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ کے پاس کوئی اور کتاب ہے جس کتاب سے آپ استفادہ کرتے ہیں، کہ اللہ کے رسول نے آپ کو کوئی الگ کتاب دی ہے؟ فرمایا کہ نہیں، یہی کتاب ہے جو کتاب اللہ ہے، او فہم اوت، اور جو مسلم لکھ سمجھ ہے جو اللہ کسی مسلمان کو دیتا ہے، جتنے اس کا لیول ہے اس کے مطابق اللہ نے جو مجھے سمجھ دی ہے اس پر فرمایا کرتے تھے اگر سورہ فاتحہ کی تفسیر اگر میں کروں 70 اونٹوں کے اوپر اس کا بوجھ لادا ہے۔ حضرت فرماتے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، ہم نے بہت آسان کیا اس قرآن کو، یعنی ہر آدمی استفادہ کر سکتا ہے، لیکن ہر ایک کی اپنی سمجھ اور اس کا لیول اپنا ہے۔ اس پر مجھے ہمارے حضرت والد رحمۃ اللہ علیہ کی باتیں یاد آتی ہیں، پوری زندگی 50 سال قرآن حدیث پڑھایا، اور حضرت کا تو یعنی علمی حال یہ تھا کہ طالب علمی کے زمانے میں تفسیر کبیر مطالعہ کی۔ تفسیر کبیر وہ ہے کہ جن کو اچھے اچھے علماء بھی ہاتھ لگانے سے گھبراتے ہیں،
کیونکہ 5 تفسیروں کی بنیاد ہیں، جن میں ایک اہم تفسیر جو ہے وہ امام رازی کی تفسیر ہے، تفسیر کبیر۔ تفسیر کبیر اس وقت مطالعہ کیے طالب علمی میں جب مشکات شریف پڑھتے تھے، اور اس کا وہ نسخہ ہمارے پاس رہا، پھر ہم نے دفن کر دیا بطور تبرک کا 8 آنے کا خرید والد صاحب نے، اور فرمایا کہ چاند کی روشنی میں دار التفسیر پر بیٹھ کر جو 3 دن چاند کے ہوتے تھے میں روشنی زیادہ ہوتی تو میں مطالعہ کرتا، کیونکہ چراغ جلانے کے لیے ہمارے پاس پیسے نہیں ہوتے تھے، اس لیے چاند کی روشنی میں کہتے ہیں پوری رات جاگ کر وہ پورا نسخہ اس وقت۔ اب بتائیں کہ جس آدمی کے طالب علمی میں یہ حال ہے، اب بتائیں پوری زندگی قرآن تفسیر پڑھاتے پڑھاتے، اب آخری عمر میں جب حضرت والد صاحب وفات سے 1-2 مہینے پہلے جب قرآن مجید پڑھتے اور اس کو پھر چہرے پر کپڑا ڈال کر روتے، گھنٹہ گھنٹہ روتے رہتے، پورا دامن تر ہو جاتا۔ میں نے ایک دن میں نے کہا ابا جی آپ بہت زیادہ یعنی آپ روتے ہیں، اور آپ کو فرمایا کہ اب قرآن سمجھ میں آنے لگا، اب جانے کا وقت ہے۔ یہ جو بات انہوں نے کی ہے یہ میرے اور آپ کے لیول کی بات نہیں ہے، یعنی ان کو جو بات سمجھ میں آ رہی تھی جس لیول کی، کیونکہ قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے، حضرت عبداللہ عباس فرماتے ہیں کہ اس کی تہ میں کہیں بھی چلے جاؤ اس کی تہ آنے والی نہیں ہے۔ جب 50 سال جو آدمی قرآن حدیث سمجھتے پڑھتے گزارے، پھر بھی کہا قرآن سے، اب ان کو کیا بات سمجھ میں آ رہی، تو میرے آپ کے لیول کی بات نہیں جو ان کو سمجھ میں آتی۔ تو اس پر کہتا کہ سمندر ایسا ہے جس کی موتی ختم ہونے والی نہیں، جس کے عجائب ختم ہونے والی، جو کثرت تکرار سے جو ہے، جس کے اندر انسان کے اندر جو ہے وہ پیدا نہیں ہوتا، تساہل پیدا نہیں ہوتا، انسان اکتاتا نہیں ہے۔ دنیا میں جتنی بھی کتابیں ہیں، کتنی بھی دلچسپ، 1-2 سے زیادہ پڑھ نہیں سکتے، اور قرآن آپ ایک دن میں بھی ختم کر لیں، اگلے دن پھر دوبارہ قرآن پڑھو گے، اس میں ایک نیا مزہ ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، حضرت قرآن مجید جو ہے، یہ عجیب بات ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی تلاوت سے شروع کیا ہے، یتلو آیاتی کہ پہلے تلاوت ہے، اس کی تلاوت الفاظ قرآنی یہ معمولی نہیں ہے، تمہیں سمجھ میں آ رہا ہے نہیں آ رہا ہے، کہ الفاظ قرآنی جو تجھے تیری روح کو شفا دیں گے اور تمہارے ایمان کو جو جلا بخشیں گے، اس کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اور اس کے بعد پھر اگلے سامنے سمجھانے کا معاملہ ہے، تلاوت آیات سے شروع کیا ہے، اس کے بعد تفسیر قرآن بعد میں آتی ہے، اس کا ترجمہ آتا ہے، تفسیر آتی ہے، عمل آتا ہے، تلاوت سے وحی الہی کو یعنی۔ اور دوسری بات کہ اللہ تعالیٰ نے ایک دم سارا قرآن نازل نہیں کیا، بلکہ موقع بموقع نازل فرماتے رہے، موقع تھوڑا 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 کر کے۔ جو قرآن مجید کی خصوصیت ہے، جو واقعہ پیش آیا اس کے مطابق قرآن نازل ہوا، قرآن کا اعجاز ہے۔ تو قرآن کا اعجاز اتنی اتنی جہتوں سے ہے، قرآن کا معجزہ ہونا کہ جس کا احسان نہیں کر سکتے آپ۔ الفاظ، زیر و زبر، معانی، پیشن گوئیاں، خبریں، پچھلی، موجودہ، آئندہ، آخرت کے حالات، دنیا کے حالات، یعنی ایسی ایسی قرآن مجید میں اعجاز کی باتیں ہیں کہ 3.5 لاکھ تفسیریں لکھی جا چکی ہیں، لیکن ابھی قرآن مجید کا حق اسی طرح ادا نہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ ہمیں قرآن مجید پڑھنے اور سمجھنے کی اللہ تعالیٰ سعادت عطا فرماتے ہیں۔ لہذا سب سے پہلے تلاوت آیات کا اہتمام کرنا یاد رکھیں، اس کے بعد ترجمہ اور تفسیر ہے، پھر عمل ہے، یہ درجہ بدرجہ ہے، یاد رکھیں، درجہ بدرجہ۔ ایک بات میں کہتا جاؤں کہ آج بہت سے بے عقل ایسے کہہ دیتے ہیں، آج کل نئے نئے محققین ہیں کہ قرآن حدیث پر عمل کرو، بس قرآن حدیث پر۔ میں کہتا جو لوگ 5 ٹائم نماز پڑھتے ہیں تو قرآن بھی پڑھے تو عمل کر رہے ہیں نا، وہ لوگ زور کو زور کے وقت میں پڑھ رہے ہیں، فجر کو فجر کے رمضان میں روزے رکھنے، قرآن حدیث پر عمل نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ ایک عجیب بات ہے، آج قرآن کا نام لے کر حدیث کی نفی کر رہے ہیں، حدیث کا نام لے کر فقہ کی نفی کر رہے ہیں، یہ چل رہا ہے۔
آج کل یہ کہانی، یعنی ایک سے دوسرے کو، اور عجیب بات ہے تقابل کرتے ہیں کہ جی قرآن میں بات، اب قرآن لیں یا حدیث لیں، اعوذ باللہ، یہ تو یوں کہ جی باپ افضل ہے یا دادا افضل ہے، تم کیا کہو؟ اگر بیوقوف آدمی، باپ اور دادے میں کبھی تقابل ہوتا ہے؟ قرآن حدیث میں تقابل ہونا ہے، یہ تو ایک دوسرے کے لازم ملزوم ہے۔ قرآن مجید بغیر حدیث کے سمجھا نہیں جا سکتا۔ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، میں اللہ کے نبی آپ واضح کیجئے جو ان کی طرف نازل ہوا ہے، آپ اپنی عمل سے، قول سے، فعل سے واضح کیجئے، آپ واضح کیجئے ان کو۔ یہ تھوڑی کہ ان کا تقابل کیا جائے، عجیب بات ہے۔ اور یہ نئی چیزیں نہیں ہیں، آج جو گمراہی کی باتیں قرآن حدیث کا نام لے کر پھیلائی جی، کوئی نئی چیز نہیں، یاد رکھو یہ شیطان کے بڑے پرانے ہتھیار ہیں۔ علامہ شہرستانی کی جب سے میں نے بات پڑھی ہے تو میں جب اس پر غور کرتا ہوں تو بالکل صحیح نظر آتی ہے۔ علامہ شہرستانی، عبدالکریم شہرستانی، وہ شخص ہے جو پورے عالم میں فرقے مختلف مذاہب کے ہیں اور گمراہ ہیں، ان کا بڑا ماہر ہے۔ ایک کتاب لکھا الملل والنحل کا بڑے تفصیل سے جس میں سب ذکر کیا ہے، اس میں ایک عجیب بات مقدمے میں لکھی ہے کہ شیطان کے پاس کوئی نیا ہتھیار نہیں ہے، شیطان اپنے سارے ہتھیار استعمال کر چکا ہے، انسانوں کو گمراہ کرنے کے لیے پورا زور لگا چکا ہے وہ، لیکن اللہ تعالی نے پہلے سے اس کو کہہ دیا اور خود بھی کہہ دے الا عبادک منہم المخلصین، اللہ تیرے مخلص بندوں کو میں گمراہ نہیں کر سکتا۔ اس نے ان مخلص بندوں پر اپنے سارے ہتھیار استعمال کر لی، اب اس کے بعد کوئی نیا ہتھیار نہیں ہے، پرانے ہتھیار ہیں، رنگ و روغن نیا لے کر آتا ہے۔ اس لیے اس کو ابلیس کہتے ہیں۔ ابلیس کا مطلب کیا ہے کہ نئے انداز میں اس کو رنگ و روغن لگا، باطل حق اور حق کو باطل دکھائے۔ آج جتنے بھی گمراہ لوگ ہیں اور گمراہی کی باتیں کرتے ہیں، ان کے پاس کوئی نئی چیز نہیں، یہ سب پرانی باتیں، سینکڑوں سال پہلے اس پر کام ہو چکا ہے، انہی میں سے چرا چرا کر لوگوں کے سامنے لاتے ہیں اور لوگوں کو قرآن کے نام پر گمراہ کرتے ہیں یا حدیث کے نام پر گمراہ کرتے ہیں۔ ہاں قرآن مجید اور اس سارے قرآن مجید کہتے ہیں قرآن اور حدیث جو ہے یہ دودھ کی مانند ہے۔ جب انسان دودھ لیتا ہے تو اس دودھ میں سے دہی بھی بنتی ہے، دودھ میں سے مکھن بھی بنتا ہے، دودھ میں سے گھی بھی بنتا ہے، وہ سارا دودھ ہی تو کہلاتا ہے، الگ کوئی چیز ہے بتائیے؟ وہ سب اسی کا حصہ ہے، وہ اسی کا حصہ ہے۔ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ نماز شروع کرتے ہیں کہ میں زہر کی نماز مثلا پڑھ رہا ہوں، اب ہم نے زہر پڑھ، زہر اللہ اکبر، اب آپ تکبیر تحریمہ کہتے ہیں۔ اب آپ جو نماز پڑھ رہے ہیں تو قرآن کا حکم ہے اقیم الصلاۃ، قرآن پر عمل کر رہے ہیں۔ اب اللہ تمہیں طرح اگر یہ حدیث کا حکم ہے، یہ حدیث کا حکم ہے۔ اب آپ ہاتھ باندھ رہے ہیں، یہ حدیث کا حکم ہے، سب حدیث کا حکم ہے۔ لیکن امت کی آسانی کے لیے فقہاء کرام نے اس کو پکی پکائی روٹی کی طرح پیش کر دیا تاکہ تم آسانی سے عمل کر سکو، ورنہ ساری احادیث مبارکہ سے تم اس طرح بات لو۔ قرآن مجید بغیر حدیث کے سمجھ میں نہیں آتا، اور حدیث سے استفادہ بغیر فقہ کے نہیں ہوتا۔ کہ ان میں سے مکھن کو نکالنا ہے کہ اس میں کیا کیا چیزیں ہیں، حدیث میں کیا کیا چیزیں انہیں نکالا ہے۔ اگر فقہاء کرام یہ، اس لیے حضرت حکیم الامت تھانوی فرماتے ہیں دو طبقوں کو امت پر سب سے بڑا احسان ہے، صوفیہ کرام اور فقہاء کرام۔ فقہاء کرام نے دل بنایا، فقہاء کرام نے ہمارا ظاہر درست، ہم کامل ہو گئے، کمال پیدا ہو گیا۔ اخلاص نیت اور للہیات اور خشیت اور خوف، یہ اللہ والوں کے اعمال سے درست ہوتے ہیں۔ اور فقہاء کرام نے ظاہر درست کر دیا، تم نہ تیرا مورا کیسا بنانا، چال ڈھال کیسے بنانی، نماز کیسے پڑھنی، روزہ کیسے رکھا، ہے سب قرآن حدیث کی باتیں، سب قرآن کی باتیں۔ پیغمبر السلام نے تزکیہ کیا، زکیہم، اب کے باطن کو بھی صحابہ اکرام کے رسول اللہ نے پاک کیا، باطن کو پاک، نفس جہاں بھی کوئی بات آتی فوراً وہاں پیغمبر السلام پکڑ لیتے اور اصلاح فرماتے اس
آپ موجود ہے، آپ دیکھ لیں کتنی روایات سے ملیں گے رسول اللہ نے یزکیہم کے عمل پر کس طرح صحابہ کرام کو عمل کرایا، چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر رکھی۔ اب یہ دیکھیے یہی رمضان کا واقعہ، پیغمبر السلام اعتکاف میں تھے تو حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ ملنے کے لیے آئیں، آپ سے وہ مسجد کے باہر کھڑی ہو کر گفتگو فرماتی رہیں، پھر آپ رخصت کرنے کے لیے آگے تک گئے جہاں تک جا سکتے تھے، تو دو صحابی اس وقت آ گئے، تو آپ نے وہ آپ کو دیکھ کر ہونے لگا، فرمایا اللہ رسلی کما، ٹھہر جاؤ، یہ میری بیوی صفیہ تھی۔ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے بارے میں یہ تصور کر سکتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا شیطان انسان کے خون میں سے چلتا ہے، انسان میں سے چلتا ہے جیسے خون چلتا ہے، ایسا نہ ہو کہ تمہارے دل میں کوئی ایسی بات ڈالو تم ایمان سے چلے جاؤ، یہ یزکی میرے دوستوں، میری ماں بہنوں، اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل خاص سے آپ کو تفسیر پڑھنے کی توفیق دی ہے، اب کو آگے بھی پھیلاؤ، دوسری ماں بہنوں تک اس کو عام کرو اور عمل کی کوشش کرو، تلاوت آیات سب سے پہلے یہ ہے، قرآن مجید کی تلاوت کا معمول بناؤ، ہماری بڑی کمزوری ہے، مختلف آزار ہم نے بنائے ہوئے ہیں۔ امام نبوی رحمۃ اللہ علیہ نے صاف لکھا ہے، اگر کسی صوفی کو اس کی اورات اشغال کی وجہ سے، اور کسی مجاہد کو جہاد کی وجہ سے، اور کسی مدرس کو تدریس کی وجہ سے، کسی مبلغ کو تبلیغ کی وجہ سے، کسی تاجر کو تجارت کی وجہ سے، کسی گھر کے خاتون کو گھر کے کام کاج کی وجہ سے تلاوت نہ کرتی ہو، فرمایا وہ سب خسارے میں۔ یتلو علیم آیاتی، سب سے پہلے تلاوت آیات کے بعد تعلیم کتاب اور حکمت، یعنی تفسیر ہے اور حدیث ہے، تزکیہ ہے۔ اس لیے عجیب بات ہے کہ ہمارے دادا مرشد فرماتے تھے کہ تلاوت آیات کے بعد تین چیزوں کا ذکر ہے، تزکیے کا، تعلیم کتاب یعنی تفسیر، اور تعلیم حکمت یعنی حدیث، کہ اگر تلاوت آیات کا معمول ہو، یہ تینوں چیزیں آسن طریقے پر اس شخص کو حاصل ہوتی ہیں، اس کے دل کی زمین اتنی اعلیٰ ہو جاتی ہے کہ وہ تزکیہ کے فیض کو بھی جذب کرتا ہے، تفسیر کے فیض کو بھی جذب کرتا ہے، حدیث کے فیض کو بھی جذب کرتا ہے۔ اس لیے ابتدا یتلو سے کی، تلاوت سے کی۔ یہ الفاظ قرآنی معمولی نہ سمجھو، کہ تمہاری دل کی زمین کو ایسا بنا دیں گے، اس کا زنگ اتار دیں گے، زنگ اترتا ہے تلاوت سے، تلاوت سے اور موت کے اس سے زنگ اترتا ہے۔ جب آپ کا زنگ ہی اتر جائے گا، اب تزکیے کا بیج بھی اپنا کام دکھائے گا، تفسیر کا بیج بھی، تعلیم کتاب کا، تعلیم حکمت کا بھی۔ دیکھو باطن کیسے وہ ہوتا ہے، اسی وجہ سے جو طالب علم، طالب علم میں ہم نے سنا کہ جو طالب علم ذاکر شاغل ہو، تلاوت کا اہتمام کرتا ہو، اس کو علم بھی بڑا اعلیٰ حاصل ہوتا ہے۔ اللہ کا شکر ہے طالب علمی میں ہمیں ان چیزوں کی دھیان رہتا تھا، اپنے مرشد کا فیض ہے کہ مرشد سے تیسرے سال سے میرا تعلق تھا، تو ذکر اذکار کرنا، تلاوت کا معمول ہمیشہ معمول رہا، ہمیشہ معمول رہا، الحمدللہ۔ پورے 8 سال میں وہاں رہتے تھے، تلاوت روزانہ تھوڑی بہت ہی کرتے ہی تھے، کی وجہ سے پھر جو برکات نصیب ہوتی تھی، اللہ کا فضل آج تک وہ محسوس ہوتا ہے۔ اس لیے بہرحال میں مبارکباد پیش کرتا ہوں پڑھانے والی معلمہ کو بھی، اور طالبات کو بھی، اور تمام دوستوں کو اور والدین کو، کہ اللہ تعالیٰ نے عظیم الشان سعادت آپ کو دی، اور اس رمضان کی مبارک ساعت میں، اور آج یہ مکمل ہوا ہے، اللہ تعالیٰ شرف قبولیت بخشے، اور اس قرآن مجید کے ساتھ ہمارا دائمی تعلق پیدا فرما دے، دنیا میں بھی، قبر میں بھی، حشر میں بھی، آخرت میں۔ آخر دعوانا الحمد اللهم لك الحمد كما انت صلى على محمد كما وفل بنا كما انت التقوى والمغفرة ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخرة۔ یا اللہ اس دور تفسیر کو قبول فرما، دور تفسیر کو قبول فرما یا اللہ، اور یا اللہ سب کے لیے اس کو نافع فرما۔
یا اللہ ان سب کے لیے نافع فرما، اور یا اللہ اس سے قرآن مجید کی عظمت، قرآن مجید کی محبت، قرآن مجید پر عمل، سب چیزوں کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ قرآن مجید کو ہماری یا اللہ غموم اور حموم کی دوری کا ذریعہ فرما، اور دل کی باغ و بہار کا ذریعہ فرما۔ اللہ عافیت دارین نصیب فرما، رحم کرم اور عافیت کا معاملہ فرما۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ جنہوں نے بھی اس میں تعاون کیا ہے، یا اللہ جو بھی اس میں شریک ہوئے ہیں، جس انداز میں جن کا تعاون ہے، یا اللہ ان کو خوب برکتیں نصیب فرما، اور یا اللہ اس کام کو ان سب کے لیے صدقہ جاریہ فرما، صدقہ جاریہ فرما۔ اللہ تمام دینی مدارس، مساجد، خانقاہوں کی حفاظت فرما، اللہ خانقاہوں کی حفاظت فرما، اللہ والوں کی حفاظت فرما، علماء صلحاء کی حفاظت فرما، طلبہ طالبات کی حفاظت فرما، اللہ تمام دینی مراکز کی حفاظت فرما، اللہ پاکستان کے حال پر رحم فرما، پاکستان کی حفاظت فرما، پاکستان کے چپے چپے کی حفاظت فرما، اللہ اس کرونا کی وبا اور عذاب کو پورے عالم سے دور فرما، پورے عالم سے دور فرما۔ یا اللہ حرمین شریفین کا راستہ یا اللہ بند ہو گیا، یا اللہ حرمین شریفین کو مفتوح فرما، پہلے سے زیادہ بارونق فرما، خوب آنا جانا فرما۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ ہمارے جتنے مرحومین مرحومات ہیں، ان مرحومین کی مغفرت فرما، بیمار شفا عطا فرما۔ یا اللہ مولانا صاحب بلال صاحب ہمارے بڑے پیارے اعلیٰ ساتھی تھے، اللہ جو شہید ہو گئے تھے ایکسیڈنٹ میں، اللہ ان کی ہمشیرہ نے یہ ساری محنتیں کی ہیں، اور ان کے خاندان والے بھی محنتیں کر رہے ہیں۔ یا اللہ ان کو خوب یا اللہ ان کے مقصد فرما، ان کے درجات بلند فرما، کہ تمام صدقات جاریہ کی حفاظت فرما، انہیں پیچھے جتنا بھی کام وہ چھوڑ کر گئے ہیں، یا اللہ اس کام کو قیامت تک جاری ساری فرما، ان کے اولاد کو بھی ان کا سچا پکا جانشین فرما، اللہ ان کے والدین کو بھی صحت اور عافیت نصیب فرما، ان کے بھائی کو بھی عافیت نصیب فرما، جتنی مشکلات ہیں یا اللہ ان مشکلات کو دور فرما، ان کی بہن کو عافیت نصیب فرما، اور بہنوں کو، بھائیوں کو، عزیزوں کو، یا اللہ بہنوئیوں کو، یا اللہ سب کو عافیتیں برکتیں، اور اولادوں کو برکتیں، ہماری اولاد کو برکتیں عافیتیں نصیب فرما، ہم سب کی بیماریوں کو دور فرما، صحت اور عافیت نصیب فرما۔ اللہ ہمارے اس ادارے باول نگر کے ادارے کو بھی دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما، کی شاخوں کو جتنی خانقاہیں جہاں جہاں بڑھ رہی ہیں، یا اللہ عافیت کے ساتھ ان کی تکمیل فرما، اور یا اللہ خوب وہاں سے اللہ آپ کی محبت کے کام کے، اور میرے شیخ عارف باللہ شاہ کی مختار صاحب کے فیضان کو عام اور تام فرما۔ یا اللہ پورے عالم میں جتنا بھی دینی کام جن بھی جہد سے ہو رہا ہے، یا اللہ اس میں خوب برکت نصیب فرما، کو کامیاب فرما، جتنے گمراہ فرقے ہیں تو تباہ و برباد فرما۔ یا اللہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ناموس کی یا اللہ حفاظت فرما، ہم کمزور ہیں یا اللہ آپ تو بہت تکڑے ہیں، وہ آپ کے محبوب ہیں، یا اللہ سب ایسے بدماشوں کو تباہ و برباد فرما، یورپی یونین والوں کو تباہ و برباد فرما، یا اللہ جو ہم کمزوروں کو دباتے ہیں، یا اللہ اللہ ہم مظلوموں کے حال پر رحم فرما، مظلوم امت کے حال پر رحم فرما، امت کی مشکلات کو دور فرما، یا اللہ پھر سے پورے عالم میں اللہ اسلام کا غلغلہ فرما، اسلام کا غلبہ فرما، یا اللہ غیر مسلموں کو بھی جو ان میں ہدایت لینے والے ان کو ہدایت نصیب فرما، جن کی قسمت میں ہدایت ان کو تباہ و برباد فرما، حافظ نصیب فرما، یا اللہ رزق کی تنگیوں کو دور فرما، قرضوں کے بوجھ کو دور فرما، یا اللہ حاجات کو ہر ایک کی حاجات کو پورا فرما، یا اللہ ہر ایک کی حاجات کو پورا فرما، یا اللہ جن نے دعاؤں کے لکھا ہے ان کی حاجات کو پورا فرما، اللہ ہمارے اولادوں کو قیامت تک آنے والی منصب اللہ والا فرما، اللہ والا فرما، اللہ والا فرما، ہر طرح کی عافیت نصیب فرما، جو مختصر گفتگو اس کو فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد و آلہ اجمعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔